بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں۔ آج سے پہلے اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں ان کا ایک ہی موضوع تھا، جو کہ ویریکوسیل اور ویریکوسیل سے متعلق معلومات کا فراہم کرنا تھا۔ آج میں اس میں ایک نئے سیکشن کا آغاز کر رہا ہوں جس کا نام سب فرٹیلیٹی ہے، یا جس کو بانجھ پن کہتے ہیں۔ اس سیکشن کے اندر بانجھ پن کے بارے میں خصوصی طور پر معلومات دی جائیں گی۔ ابتدائی کچھ معلومات زنانہ بانجھ پن یعنی فیمیل سب فرٹیلیٹی کے بارے میں ہوں گی، اور اس میں زیادہ زور مردانہ بانجھ پن یعنی میل سب فرٹیلیٹی کے بارے میں دیا جائے گا، اور معلومات میل سب فرٹیلیٹی کے بارے میں پرووائڈ کی جائیں گی، مہیا کی جائیں گی۔ تو پہلے ہم بانجھ پن کا تعارف میں آپ کو کروانا چاہوں گا۔ اگر یہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن یعنی سی طبی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں شادی شدہ جوڑا 1 سال تک اکٹھے رہنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے، اس کو ہم سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ نہ صرف ایک میڈیکل کنڈیشن ہے بلکہ یہ ایک سماجی اور معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ یا پرابلم یا بیماری چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو، یعنی چاہے خاوند میں ہو یا بیوی میں ہو، اس کے سماجی اثرات کا دونوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم ابتدائی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کا یعنی فیمیل کی ہم کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کروانی چاہیے۔ اگر 1 سال گزر جائے اور بیبی نہ ہو یعنی حمل نہ ہو تو اس میں کون کون سی عورت کے ٹیسٹ ہم نے کرانے چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایبڈومنو پیلوس کا یعنی پیٹ اور اس کے نچلے حصے کا، جس کے اندر انڈا دانی اور بچے دانی آتی ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ لازمی۔ دوسری چیز بیوی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ہارمونز ٹیسٹ ہونے چاہیے، جو کہ اسپیسیفک، جو کہ خصوصی طور پہ زنانہ ہارمون ٹیسٹ کہتے ہیں، جنہوں فیمیل ہارمونز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سارا علاج ہمیشہ ایک مستند گائناکالوجسٹ یعنی ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر جو زچہ بچہ کے اور بانجھ پن کے علاج میں مہارت رکھتی ہو، یہ اس کے زیر نگرانی یہ سارے ٹیسٹ عورت میں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کسی فزیشین کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ علاج صرف اور صرف ایک کنسلٹنٹ، ایک سینئر گائناکالوجسٹ کے پاس سے ہونا چاہیے، جس کو بانجھ پن کے امراض کی معلومات ہوں اور جس کو اس کا وسیع تر تجربہ حاصل ہو۔ اب ہم اپنے بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کو ہم مردانہ بانجھ پن کہتے ہیں۔ تو خاوند کی یا میل کی ویلیویشن کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ سیمن ٹیسٹ ہے، جس کو منی ٹیسٹ کہا جاتا ہے عرف عام۔ اب یہ سیمن ٹیسٹ کہاں سے ہونا چاہیے اور یہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ابتدائی اور بنیادی معلومات میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سیمن ٹیسٹ جو منی ٹیسٹ ہے، اس کا جو وقفہ ہے میاں بیوی کے ملنے کا یا میاں بیوی کے جو مباشرت ہے، اس کا جو وقفہ ہے کم از کم 3 سے 5 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ اگر وقفہ 5 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو جراثیم پہ بہتر اثرات یعنی اس کی بہتر نتیجے میں ہم اس کا بہتر طریقے سے اس کا نتیجہ نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی بیسٹ ریزلٹس نہیں مل پائیں گے۔ اگر یہی وقفہ 3 دن سے کم ہوگا تو پھر بھی نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو 3 سے 5 دن کے وقفے سے کسی بھی اچھی اور مستند لیبارٹری سے منی کا ٹیسٹ لازمی ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ ٹیسٹ کیسے ہونا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو ویسے تو ہر لیبارٹری والے، لیب والے آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں جو سب سے عام ہیں کہ اس کو بہترین انداز میں کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ لیب کے اندر ہی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی لیبارٹری کے اندر آپ جائیں اور وہاں سے ان کو یہ بتائیں کہ میں نے اپنا منی ٹیسٹ کرانا ہے اور 3 سے 5 دن کا وقفہ ہو۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک کنٹینر فراہم کریں گے۔ اس کنٹینر کے اندر آپ نے ہاتھ سے منی نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا منی کا اخراج سارا کا سارا جتنا بھی ہو
وہ کنٹینر کے اندر ہونا چاہیے. یعنی آپ نے اس کو بائی ماسٹربیشن کہتے ہیں، یعنی آپ نے ہاتھ کے ساتھ منی کو نکالنا ہے اور اس کو اس کنٹینر میں ڈال کے اس لیب والے جو وہاں لیب کے انچارج ہوں گے یا ہوں گے ان کو آپ نے وہ ٹیسٹ دے دینا ہے تاکہ اس کا وہ ٹیسٹ کر سکیں، اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے. دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو کوئٹس انٹرپٹس کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر اس لیبارٹری سے آدھے گھنٹے کے فاصلے کے اندر اندر ہونا چاہیے تاکہ میاں بیوی کے ملن کے بعد جو اخراج ہے وہ اندر نہ ہو، وہ باہر نکال کے اس کو اس کنٹینر یا اس ڈبیا میں جو آپ پہلے لیبارٹری سے لے کے آئے ہیں اس ڈبیا میں اخراج کرنا ہے اور منی کو نکال کے اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کے یعنی باڈی ٹیمپریچر کے اوپر اس منی کو اس سیمپل کو اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یعنی آدھے گھنٹے سے پہلے آپ نے لیب تک پہنچانا ہے، کیونکہ اگر آدھے گھنٹے سے وقت زیادہ گزر جائے گا تو اس سے وہ سیمپل خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس کی ساری تفصیلات اس کی بہت ساری اور بھی ہیں، وہ ہم پھر کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کہ یہ دو چیزوں کا جب ٹیسٹ ہو جائے، یعنی جب بیوی کی الٹرا ساؤنڈ اور ہارمونز کی رپورٹ آ جائیں اور مرد کا منی ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے، تو بیوی کی فیمیل کی رپورٹس کو کسی گائناکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، وہ ان کو دکھائیں، وہ آپ کی ساری پچھلی ماہواری کی ہسٹری لیں گی، وہ ساری آپ سے آپ کا باقی ساری چیزیں پوچھیں گی اور ان ٹیسٹوں کے مطابق علاج تجویز کریں گے اگر اس میں کوئی بیماری آتی ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا سیمن ٹیسٹ کرا کے کسی جو مستند انڈولوجسٹ ہے ان سے رابطہ کریں جو کہ اس کام میں ماہر ہوں اور اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہوں، تاکہ وہ آپ کی اس مرض کے حساب سے آپ کی تشخیص اس رپورٹ کے حساب سے آپ کی تشخیص کریں اور اس تشخیص کے مطابق آپ کا علاج کریں. کیونکہ یہ میرا ہمیشہ سے میسج رہا ہے کہ بغیر تشخیص کے علاج نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ پیسے کا بھی ضیاع ہے. تو زیادہ زور تشخیص پہ دینا یہ لازمی ہے تاکہ آپ اس کے صحیح علاج کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکیں جو کہ حمل ہے، جو کہ پریگننسی ہے. اس ویڈیو میں یہاں تک. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام.